Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, starting with the phase 2 of the project of 360 Muslim experts under the FJMU internal cabinet, why not only Muslims? ایپیسوڈ نمبر 1 کے اندر ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہے اس سیکٹیرینزم الاؤڈ ان اسلام اور وائی شوڈ وی کال آر سیلوز اونلی مسلمس. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سب سے امپورٹنٹ آیت جو میرے خیال سے ہم سب کو پہلے ہی معلوم ہوگی لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے قاصر ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں ایک ساتھ مل کر رہنے کی تاکید کر رہے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. اور ہمیں اس وقت کو یاد دلایا گیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کسی انسان کو دوسرے انسان کی فکر نہ تھی، تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے دل میں محبت ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں محبت کی وجہ وہ یونٹی ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے. تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم لوگوں کو یکجا ہو کر ایک ہو کر رہنا ہے. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم دین میں تفرقہ پھیلائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1408 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی اللہ نے اپنی رسی کو جو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور تفرقہ میں نہ پڑھنے کا حکم دیا، وہ رسی قرآن پاک ہے. یعنی جو قرآن پاک کو پکڑ لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کو صرف پڑھے گا نہیں، سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا، صرف وہی تفرقہ سے بچا رہے گا اور اسلام کے صحیح راستے پر موجود رہے گا. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اپنا یہ عقیدہ پختہ کر لیں کہ عقائد کے لحاظ سے مکمل کتاب اور ٹیکسٹ بک قرآن مجید ہے. یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر جو بھی عقائد کی خرابیاں پیدا ہوں گی، ان کے اصلاح کے لیے جو سب سے پہلے بک کنسلٹ کی جائے گی وہ قرآن مجید ہے. یا اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی عقائد کی اصلاح کے لیے، چاہے وہ کفر کی صورت میں ہو یا شرک کی صورت میں ہو یا تفرقہ پرستی میں ملوث مسلمان ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، جب بھی ان کو راہ حق کی طرف دعوت دی جائے گی تو قرآن سے دی جائے گی. اس طرح جب عقائد کی درستی ہو جائے گی قرآن مجید کے ذریعے، پھر ہی ظاہری باتیں آگے چلا جا سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تو ہی آگے چلا جا سکتا ہے. اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 19. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس تک یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ڈیفائن کر دیا ہے کہ تفرقہ پرستی میں ملوث مسلمان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 159. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا جتلا دیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سب جو خود کو عاشق رسول کلیم کرتے ہیں تفرقہ پرستی میں ملوث رہ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں ہمیں ڈرایا جا سکتا تھا اور بتایا جا سکتا تھا کہ تفرقہ پرستی کتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ کی اس نشانی اور آیت کو سمجھنے سننے کے باوجود اگر کوئی اس تفرقہ پرستی میں ملوث رہتا ہے تو اس کا عاشق رسول ہونے کا کلیم غلط قرار پاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہ بھی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن تو وہ بتا ہی دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے.
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ہمیں اپنی نشانی بیان کرنے اور ڈرانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 105۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب کی وعید بھی سنا دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ روشن دلیلیں اور آیات آ جانے کے بعد بھی ان کا انکار کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کا کفر کریں گے۔ یاد رکھیں کہ کفر کے معنی انکار کے ہیں، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننا کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اور اب رہا دوسرے سوال کا جواب کہ ہمیں خود کو صرف مسلمان کیوں کہنا چاہیے۔ آئیے اس سوال کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے ہی لیتے ہیں۔ سورہ 22 آیت نمبر 78۔ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ میں اور کتنے پیار کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ ہم یہ دیکھ چکے کہ اللہ کی ان روشن آیات اور دلیلوں کے آ جانے کے باوجود بھی تفرقہ پرستی میں ملوث رہنا اور خود کو مسلمان کی بجائے شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرنا بھی کفر کی ایک صورت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے کفر کے بارے میں فرماتے ہیں۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 2۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، یعنی یہاں پر کافر اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی کہا گیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننے والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد بھی نافرمانی اور کفر کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی خود کو صرف مسلمان کہتے، ہم خود کو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی ایٹسٹرا ایٹسٹرا ان ناموں پر ہم فخر کاش نہ کرتے ہوتے اور ہم صرف ایک ہی اللہ کے ہو جانے والے یعنی مسلمان ہوتے، سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے۔ قرآن مجید میں ہم یہ بات دیکھ چکے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہمیں خود کو مسلمان ہی کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹرمنالوجی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس بات کو حدیث سے بھی کنفرم کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم کی 2922 حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا اور پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر دے، سوائے برکت کے درخت کے وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اب اگر ان باطل علماء کی جو تفرقہ پرستی میں ملوث ہیں ان کے اس باطل کلیم کو حق مان لیا جائے کہ تفرقہ پرستی غلط چیز نہیں ہے، تفرقہ پرستی اب ضرورت بن چکی ہے، تو اس پتھر کو، چونکہ یہ حدیث قرب قیامت کی ہے، اس پتھر کو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے تھا۔ صرف مسلمان کہنے سے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ کس کو بلا رہا ہے، تو اسے بتانا چاہیے تھا کہ اے سنی یا اے شیعہ، اسے بتانا چاہیے تھا کہ سنی میں حنفی، مالکی، شافعی یا پھر حنبلی، حنفیوں میں سے یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ دیوبندی یا بریلوی، ورنہ تو کوئی بھی نہیں جائے گا کہ پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں۔